شراب کی مذمت پر آیات مبارکہ۔ آسان ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیات مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال یعنی نقصانات بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ظاہری دنیاوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں یعنی نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ پاک کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ پاک کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ اس کو بے عزتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ دوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ شراب کی مذمت پر 7 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، حضرت وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کی، میں صرف دوا کے لیے شراب بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر دوبارہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر اس نے تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر الخبال سے پلائے گا۔ راوی سے پوچھا گیا کہ نہر الخبال کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ نہر جو دوزخیوں کی پیپ سے جاری ہوگی۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، شراب کی مدافعت کرنے یعنی پینے والا، اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ دربار خداوندی میں قیامت کے روز اس طرح آئے گا جیسے ایک بت پرست۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ پاک نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، شراب نچوڑنے والے پر، شراب نچروانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس پر اس کی طرف شراب اٹھا کر لے جائے گی، شراب پلانے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، اس پر جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو۔ نمبر 6، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ پاک انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ نمبر 7، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، قسم ہے میری ذات کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس یعنی جنتی چشمے سے پلاؤں گا۔